اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ اس کے ذیلی اصول تمام کائنات کی فلاح اور بھلائی کے لیے مرتب کیے گئے ہیں۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ یہ دین کسی بھی جاندار کے تشدد کے خلاف ہے اور استقامت بھی اسلام کے ذیلی اصولوں میں سے ایک ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم استقامت کے بارے میں بات کریں گے کہ استقامت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ کسی بھی کام کی کامیابی کا انحصار استقامت پر کتنا ہوتا ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے اندر اس خوبی کو جگائیں۔ پہلی بات، استقامت ہے کیا؟ استقامت کا مطلب ہے سیدھا رہنا اور راہ راست پر چلتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کو سمجھا جائے اور اس پر سختی سے کاربند رہا جائے۔ قرآن مجید میں استقامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارا معبود ایک ہی ہے، سو اس کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے گناہ بخشواؤ۔ گویا کہ ہماری عبادتیں صرف اللہ واحد کے لیے ہیں اور ہماری آرزوؤں کا مرکز محور بھی وہی ہے۔ اس معاملے میں رائے حق سے ادھر ادھر ہونا شریعت کے خلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی استقامت پر سختی سے زور دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھا چلا چل جیسا کہ تجھ کو حکم ہوا ہے اور اللہ تم سب کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی کی راہ پر چلیں، اس میں نوح انسان کی بقا ہے، اس راہ حق سے نہ مڑیں، اس کے حکم کی کسی بھی صورت میں سرکشی نہ کریں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے قدم حق پر جمے رہیں گے، بصورت دیگر تباہی ہی تباہی۔ اگر ہم اسلام کے ابتدائی سالوں کا مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ عرب کا گرم ریگستان دین حق کی مخالفت میں غضب کا بھڑکتا ہوا تنور بن گیا تھا۔ ذرے ذرے کی زبان سے رسول حق صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی آواز نکل رہی تھی۔ عرب کی وسیع سرزمین مسلمانوں پر دم بدم تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مسلمانوں کا اعلان حق اور حق پر استقامت کی تاکید ہو رہی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے، اس دین حق کی طرف سب کو بلاتے رہو اور ثابت قدمی دکھاؤ اور مخالفتوں کی کسی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ ساتھ ہی فرمایا گیا، پس اسی اللہ کی طرف بلاؤ اور قائم رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اسلام نے پوری سلطنت پر راج کیا۔ حق پر ڈٹ جانے والوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مان کر ہر خوف و خطر کو اپنے دل سے نکال بار پھینکا ہے۔ یہ خوشخبری ان لوگوں کو سنائی جا رہی ہے جو استقامت کے ترازو پر پورے اترتے ہیں۔ اسی میں دین و دنیا کی کامیابی ہے، اور وہ دن بھی ضرور آنے والا ہے جب تمام لوگ غمزدہ ہوں گے، مگر اہل استقامت ہر طرح کے غم و پریشانی سے آزاد ہوں گے۔ اس دن ہنستے اور سنگ دل لوگوں کے دل بھی نظر رہے ہوں گے، لیکن ان کے دل جن میں اللہ نے استقامت ڈال دی تھی، ان کے دلوں میں تسکین ہی تسکین ہوگی۔ اس صورت میں ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے استقامت کے محاذ پر مزدوری کا صلہ دینے کی بشارت دیں گے، تو اہل استقامت کے چہرے پھول کی مانند کھل اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل استقامت کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ بہت خوب اور غم نہ کھاؤ، اس جنت کی خوشی سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استقامت ایک خوش آئندہ اسلوب حیات ہے، اسی پر چل کر انسانی معاشرے میں امن اور سکون کا دور دارہ ہو سکتا ہے، اور جو لوگ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور جو لوگ اسلام کے اصولوں سے انحراف کرتے ہیں وہ کائنات کے جسم میں ناسور کی مانند ہوتے ہیں، ان کو ان کی مزدوری کے عوض روز محشر میں دوزخ کا عذاب ملے گا۔ آج دور حاضر میں ہم نے استقامت کی روش کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارے دشمنوں نے ہمیں ذلت و نگہت کے گڑھے میں دھکیلنے کے لیے اپنی پوری توانائیاں خرچ کر ڈالی ہیں۔ ہر جگہ جو قوم یہود و نصارہ سے پٹ رہی ہے وہ یہی مسلمان قوم ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے،
خواہ حق کی راہ میں ہمیں جان کا نذرانہ ہی پیش نہ کرنا پڑے۔ اسی میں دین الہی کو قائم کرنے کا حکم ہے، اور یہی اصل کامیابی کا راز ہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ ہی میں آج کے اس ٹاپک کو ختم کروں گا۔ یہی دین فطرت ہے، یہی دین الہی ہے، یہی دین فطرت ہے، یہی دین الہی ہے، کہہ کر لا الہ الا اللہ ڈٹنے میں بھلائی ہے۔ یہی دین فطرت ہے، یہی دین الہی ہے۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔